اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ احادیث روایت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا سنت پر مکمل طور پر عمل بھی تھا، یعنی احادیث کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کیا۔ وکیع بن جراح ایک بڑے بلند پایا محدث تھے، وہ فرمایا کرتے ہیں اگر حدیث یاد کرنا چاہو تو اس پر عمل کرو، یاد ہو جائے گی۔ یعنی یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ میں نے جتنی بھی احادیث روایت کی میں نے کوشش کی کہ ان پر عمل کروں، خواہ ایک بار ہی کیوں نہ، اور اسی وجہ سے ان کے اس کام میں اور اس کتاب میں اتنی برکت ہوئی۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امام بخاری اس کو لکھ رہے تھے تو ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، 2 نفل حاجت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حدیث لکھا کرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز اس میں نہ آ جائے کہ جہاں دین کے فائدے کی بجائے کچھ نقصان ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنی اولاد کو تیر اندازی اور پیراکی اور گھڑ سواری اور یہ چیزیں سکھاؤ، تو اگرچہ یہ ان کا شوق نہیں تھا اور نہ ان کا فن تھا، لیکن احادیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ امام بخاری تیر اندازی کی مشق کے لیے سوار ہو کر میدان میں جاتے اور کرنے کی کوشش کرتے تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بڑی بڑی چیزوں کو تو لیتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ تو معمولی سنتیں۔ اصل چیز تو محبت کی ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز پسند کی ہے تو چلے، اگر ہمارا یہ پیشہ نہیں، کام نہیں، یا ہم اس کے اہل نہیں تو ایک آدھ دفعہ کر کے تو دیکھیں تاکہ سنت تو پوری ہو جائے، قسم تو ٹوٹ جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہی تیر اندازی شروع ہوئی، امام بخاری کا تیر ایک پل پر جو کسی نہر پہ بنا ہوا تھا اس کی ایک ایسی جگہ پہ جا لگا کہ پل کو نقصان پہنچ گیا۔ آپ فوراً سواری سے اتر کر پل کے پاس گئے اور تیر کو میخ سے نکالا اور آواز دی۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم پاس پہنچے تو آپ نے افسوس سے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، ابو جعفر تم اس پل کے مالک کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم سے تمہارا پل خراب ہو گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو تمہارا پل جیسا تھا ویسا ہی بنا دے، یا تمہاری خوشی ہو تو ہم سے اس کی قیمت لے لو۔ یعنی ایک تیر جا کے لگا پل کے کسی ایسی جگہ پر جہاں کیل تھا اور وہاں کچھ ٹوٹ گیا تو اب اس کی فکر کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ اخلاق ہے کہ ہم گزرتے گزرتے کچھ توڑ دیں اور پھر اس کو اٹھائیں بھی۔ ہم تو راہ جاتے ایکسیڈنٹس کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کو مار کے بھی ہمیں یاد نہیں رہتا کہ خدا بھی پوچھنے والا ہے، پلٹ کے دیکھیں تو صحیح، پوچھیں تو صحیح کہ کیا گزری۔ یعنی ہم سب اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی سے کوئی چیز لی، مثلا بعض اوقات ہم کسی سے کتاب ادھاری لیتے ہیں، ذرا آپ 2 دن کے لیے کتاب دے دیجیے، اور اس کی ایسی تباہی پھیرتے ہیں کہ بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ کیسے کھول رہے ہیں، کیسے اس کے ورقے پلٹ رہے ہیں، جلد اکھیڑ کے اوپر داغ دھبے لگا کے اس کو خراب کر کے دوسرے کو واپس کر دیں۔ اور اگر کوئی ناراضگی کا اظہار کرے بھی تو الٹا اس کو بلیم کرتے کہ تمہارا اتنا چھوٹا دل ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ کبھی ہم نے کسی کا نقصان کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے مالک کو کبھی تلاش کیا اور کبھی معذرت ہی کر لی ہو کہ آپ کی یہ چیز مجھ سے خراب ہو گئی۔ ہم کہتے نہیں، بتانا ہی مت، تم ذکر ہی نہ کرنا، چھپا جاؤ۔ چھپا کے کہاں لے جائیں گے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کہاں چھپائیں گے؟ چھپ سکتا ہے کسی کا نقصان کر کے، چھپ سکتا ہے دنیا میں، چھپ سکتا ہے اللہ کے ہاں تو نہیں چھپ سکتا۔ اصل میں تو مشکل یہ کہ یہ اخلاق ختم ہو گیا ہم سے، اور بنے ہوئے ہم مسلمان ہیں، بہت اچھے، بہت پرہیزگار مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں کہ پل کے مالک حمید بن الاخصر نے کہلا بھیجا، امام بخاری کو میرا سلام کہو اور عرض کرو کچھ مذائقہ نہیں، میرا کل مال اور میری ساری دولت آپ پر قربان، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ یہ اتنا خوبصورت جملہ کیوں سننے کو ملا؟ عاجزی کے بدلے نا، اور یہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے نا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، آپ لے لیجئے مجھ سے جو اس کا لینا چاہیں۔ یہ کیا تو اتنا خوبصورت جواب ملا کہ میری ساری دولت آپ پہ قربان، آپ فکر نہ کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کہتے اور پل توڑ کے چلے جاتے تو یہی جملہ ملتا آپ کو سننے کو، یہی کمنٹس آتے کہ وہ امام بخاری کو کہہ دو کہ آپ پل کو نقصان کر کے چلے گئے اور میری آپ پہ ساری دولت قربان۔ نہیں، پھر نہ ملتا یہ۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے شکوہ کرتے رہتے نا کہ فلاں ہمیں پسند کیوں نہیں کرتا، فلاں ہم سے محبت کیوں نہیں کرتا، فلاں ہمیں پوچھتا نہیں، فلاں ہمارا خیال نہیں رکھتا، ایسے بہت شکوے کرتے ہیں نا، لیکن کبھی نہیں پلٹ کے سوچتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ امام بخاری یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اس خوشی میں انہوں نے 100 درہم غرباء اور مساکین میں تقسیم کیے کہ یہ اللہ کا ایک انعام ہے کہ ایک شخص نے مجھے ایسا خوبصورت جملہ کہہ کے بھیجا۔ یہ کسی کا تعریف کرنا یا کسی کی طرف سے محبت کا ملنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس پر صدقہ کیا اور 500 حدیثیں روایت کی، یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے، علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ بخارا کے باہر ایک مہمان سرا بنوایا، پہلے سرائے ہوتی تھی نا، ہوٹلز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مسافروں کے لیے سرائے بنتی تھی،
تعمیر کے وقت جو مزدور معماروں کو اینٹیں پہنچاتے ان میں خود امام بخاری بھی شامل تھے. یعنی مسافر خانہ بن رہا تھا تو خود بھی اینٹیں اٹھا کر دیں. کیوں؟ یہ بھی عاجزی کی علامت ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس شان کے ہو گئے، اب اینٹ اٹھانا یا کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ ہمارا کام نہیں. خود مال لگا رہے ہیں، اس پہ بنوا رہے ہیں، لیکن مال کے ساتھ جان بھی لگا رہے ہیں. جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کو بعض اوقات صرف مال نہیں، نفس بھی چاہیے. اس پر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اپنے سر پہ اینٹیں رکھ کر لے جاتے، معماروں کو دیتے. معمار کہتے ہیں وہ جو عمارت بناتے، مستری جس کو بولتے. ایک شاگرد نے بہت دل سوزی کے ساتھ عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا ھذا الذی ینفعنی، یہ وہ کام ہے جس سے مجھ کو فائدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے تھے، اس سنت کو پورا کر رہے ہیں. اور جب کوئی سخت چٹان آتی تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو توڑتے. وہ پڑھا ہوگا تاریخ میں کہ جہاں کہیں مشکل آتی تو صحابہ آپ کو بلا لیتے، پھر آپ اس کو توڑا کرتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے صحابہ کے ہمراہ پتھر اور اینٹیں ڈھو رہے تھے. اگر یہ اخلاق پیدا ہو جائے تو ساری قوم کام کرنے لگے. چونکہ ہمارے بڑے کام نہیں کرتے تو چھوٹے بھی نہیں کرتے. دوسروں سے کام لینے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ خود کام کرو. لیکن عام طور پہ ہم کیا سمجھتے، شاید اس طرح پھر ہماری شان کم ہو جائے گی نا، لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ کام بھی کرتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حدیث پاک ہے نا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. امام بخاری رمضان میں جب لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تو بہت ہلکی پھلکی پڑھتے، پورے مہینے میں صرف ایک ختم کرتے، اور جب تنہا پڑھتے تو آدھی رات سے سحری تک پڑھتے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ الٹ ہوتا ہے. اگر ہمیں کہیں پڑھانے کا موقع مل جائے تو ہم خوب لمبی پڑھیں گے، اور جب تنہا پڑھیں گے تو بس کام ختم کر دیں گے. وراق کہتے ہیں کہ کتاب التفسیر لکھنے کے وقت، بخاری میں کتاب التفسیر بھی آتی ہے، اسے لکھنے کے وقت رات میں 15-20 بار اٹھتے، ایک رات میں چراغ جلا کر حدیثوں پر نشان لگاتے. حالانکہ میں ان کے پاس موجود ہوتا. میں نے ایک روز عرض کیا آپ مجھے کیوں نہیں جگاتے، میں چراغ جلا دیا کروں، یا جو اور کام ہو مجھے بتائیے. آپ کے شاگرد تھے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، وراق، جن کا ذکر بار بار آ رہا ہے. جواب میں فرمایا تم جوان آدمی ہو، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا. تو بار بار کیوں اٹھتے تھے؟ کہ وہ نیند میں بھی اسی کام میں مشغول ہوتے، جیسے آپ کبھی کبھی ٹیسٹ کی وجہ سے مشغول ہوتے ہیں. تو وہ کہیں ٹیسٹ تو نہیں دیتے تھے، مگر اپنے شوق اور جذبے کے ساتھ. ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی ٹیسٹ کے بغیر اس طرح پڑھیں کہ واقعی پڑھیں. ہم خود سے کام لینا جانتے نہیں، اور خود سے کام لینے کا طریقہ یہ کہ ہمیشہ ایک ٹارگٹ رکھیں، اتنے دنوں میں مجھے یہ کام پورا کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں ہو جائے گا. اگر آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں نا، اتنے دنوں میں سورۃ البقرہ کرنی ہے، اتنے دنوں میں مجھے یہ لکھنا ہے، اتنے دنوں میں یہ مجھے پورا کرنا ہے. ڈیڈ لائن خود کو خود دیا کریں، گھڑی اتنی دور جانے سے پہلے میں یہ کام مکمل کر لوں گی تو ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ امام بخاری جس خطہ زمین پر بھی جاتے تھے اپنے سفر کے دوران مسلمانوں کا اس قدر ہجوم ہوتا کہ ہمارے پاس یہ لکھتے ہیں کہ اس کے لیے الفاظ کافی نہیں. یعنی جب آپ نے اپنے علم میں پختگی حاصل کر لی تو لوگوں کو اس قدر فائدہ ہوا اس سے کہ جہاں بھی جو سنتا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو ایک ہجوم ہو جاتا، دل دھرنے کو جگہ نہ ملتی. بخاری کی تکمیل کے بعد جب بخارا کا ارادہ کیا اور بخارا والوں کو آپ کی تشریف آوری کی خبر پہنچی تو سارا شہر استقبال کے لیے امڑ آیا. شہر سے باہر 3 میل تک خیمے لگائے گئے. کوئی آدمی قابل تذکرہ شہر میں باقی نہ رہا. یعنی سب کے سب آ گئے کہ ہمارے شہر کا ایک شخص اتنا بڑا کام کر کے واپس لوٹا ہے. امام مسلم فرماتے ہیں کہ جب نیشا پور والوں نے آپ کے نیشا پور تشریف لانے کی خبر پائی تو اہل شہر نے 2-2 منزل 3-3 منزل سے جا کر ان کا استقبال کیا. شہر سے 2-2 منزل باہر نکل کر استقبال کر کے ان کو لائے. امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ شہر میں اس شان و شوکت سے لائے گئے کہ میں نے وہ شان و شوکت آج تک نہ کسی حاکم کے لیے دیکھی نہ کسی اور اہل علم کے لیے کہ کسی اور کا کبھی ایسا کوئی استقبال ہوا ہو. محمد بن منصور کہتے ہیں کہ صرف گھڑ سوار 4000 تھے. 4000 گھڑ سوار تھے جو آپ کے استقبال کے لیے گئے. پیدل چلنے والوں، گدھے سواروں، خچر سواروں کا تو کچھ اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ کتنی تعداد میں تھے. ایک بار بغداد تشریف لے گئے جو بنی عباس کا دارالخلافت تھا. عباسیوں کی قدردانی نے بغداد کو علوم اسلامیہ کا مرکز بنا رکھا تھا. اہل بغداد نے آپ کی شہرت سن کر آپ کے حافظے اور آپ کے علم کو پرکھنے کا سامان تیار کر رکھا تھا. بصرہ والوں کو ان کے بصرہ پہنچنے کی خبر معلوم ہوئی تو عجیب ہنگامہ مچ گیا. یوسف بن موسیٰ مروزی کہتے ہیں میں بصرہ کی جامع مسجد میں ایک بار موجود تھا. ایک نقیب کو پکارتے سنا علم والوں محمد بن اسماعیل پہنچ گئے ہیں. لوگ ان کی تعظیم کو ٹوٹ پڑے. میں بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ تھا. میں نے امام بخاری کو
ایک نوجوان آدمی دیکھا، ان کی داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے، وہ ایک ستون کے پیچھے نفل پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے گھیر لیا اور تمام لوگوں کی ٹکٹکی بند گئی، یعنی خاموشی کے ساتھ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ اہل بصرہ نے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے مجلس املا قائم کریں۔ مجلس املا کیا ہوتی ہے؟ ڈکٹیشن کرنا احادیث، یعنی بول کر لکھوانا، املا کرانا۔ آپ نے منظور فرمایا۔ نقیب نے دوبارہ جامع بصرہ میں پکارا، علم والو، امام بخاری سے مجلس املا کی درخواست کی گئی جو انہوں نے منظور کر لی۔ کل فلاں جگہ پر مجلس املا قائم ہوگی۔ صبح ہوتے ہی فقہاء، متکلمین، محدثین، حفاظ کی بڑی بڑی جماعتیں جوک در جوک آنا شروع ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہزاروں کا مجمع ہو گیا۔ امام بخاری املا کے لیے ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ اس سے پہلے کہ حدیثوں کا لکھانا شروع کریں، آپ نے فرمایا، اہل بصرہ، آپ لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ مجلس قائم کروں۔ میں نے منظور بھی کر لیا۔ میں ابھی کم سن جوان ہوں، میں چاہتا ہوں تمہارے شہر بصرہ کی حدیثوں کو جو تمہارے پاس نہیں میں بیان کروں، یعنی تمہارے شہر کی روایت شدہ حدیثیں جو تمہارے پاس نہیں وہ بیان کروں۔ اس سے آپ اندازہ کریں نا علم کا۔ اس پر بصرہ والے حیران ہوئے اور ان کا شوق دوبالا ہو گیا۔ یہ ایک حکمت کی بات ہے نا کہ وہ چیز بیان کی جس سے واقعی ان کو فائدہ پہنچے، نہ کہ ایک ریپیٹیشن۔ نگاہیں اشتیاق میں اٹھنے لگی، آواز آئی اور پہلی حدیث کا املا یوں ہوا، حدثنا عبداللہ بن عثمان بن جبلہ، اور آخر تک اس حدیث کو لکھا کر آپ نے فرمایا، بصرہ والو، یہ حدیث تمہارے پاس منصور کے واسطے سے نہیں ہے بلکہ اور واسطوں سے ہے۔ اصل میں یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے۔ یہ جو کہا جاتا نا 70,000 حدیثیں روایت کی اور اتنے ہزار روایت کی، تو یہ 70,000 کہاں سے بن گئی؟ کیا ٹوٹل حدیثوں کی تعداد 70,000 ہی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مثلاً آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ مثلا انما الاعمال بالنیات اگر ایک حدیث ہے اور اس کی 10 ڈفرینٹ چینز ہیں تو اس کو 10 حدیثیں شمار کیا جاتا ہے۔ ہم تو حدیث صرف ٹیکسٹ کا نام سمجھتے ہیں نا، جبکہ محدثین کے نزدیک حدیث کیا ہے؟ سند اور متن دونوں۔ اور اگر سند میں ایک راوی کا بھی فرق ہو جاتا ہے کسی چین میں تو وہ ایک نئی حدیث بن جاتی۔ ہم تو یہ سوچیں گے اچھا یہ اگر حدیث تھی تو بس ٹھیک تھا، اب اس میں منصور نہیں تو نہ سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن علم کے شوق رکھنے والوں کو اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے کہ یہ ایک نئی کلیکشن ہے، میرے پاس اس روایت کی حدیث نہیں، لہٰذا یہ بھی آ گئی تو وہ سپورٹو ہوتی ہے نا ایک حدیث دوسرے کی۔ اگر ایک چین سے آپ کو ایک چیز پہنچی اور ایک دوسرے چین سے بھی وہی پہنچ رہی ہے تو اس چین نے اس کو سپورٹ کر دیا۔ تو جن لوگوں کو علم کی پختگی چاہیے ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ ٹیکسٹ میں کیا، پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈفرینٹ چین سے یہ چیز میرے تک آ رہی۔ یہ عام لوگوں کا شوق نہیں ہوا کرتا، یہ علم والوں کا شوق ہوتا ہے۔ امام بخاری کی زندگی کے آخر میں ان پر کچھ افراد نے حسد کی وجہ سے کچھ الزامات لگائے، جن میں سے ایک الزام یہ تھا کہ آپ قرآن کو یا قرآن کے الفاظ کو مخلوق مانتے ہیں۔ مسئلہ خلق قرآن سن رکھا ہے آپ نے؟ جبکہ یہ آپ کے اوپر ایک غلط الزام تھا۔ آپ بخارا میں گئے تو وہاں پر آپ کو اس کی وجہ سے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ بخارا سے نکل کر بیکن پہنچے، کیونکہ یہ الزام بہت زیادہ مشہور کر دیا گیا تھا، اس لیے بیکن کے لوگ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فریق امام بخاری کو بے قصور سمجھتا جبکہ دوسرا آپ پر الزام رکھتا۔ اس اختلاف کی وجہ سے آپ نے وہاں رہنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس درمیان میں سمرقند کے لوگوں کو امام بخاری کے بیکن تشریف لانے کی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ سمرقند تشریف لا کر وہاں پر درس و تدریس کا کام کریں۔ سمرقند کے قریب ایک بستی جس کا نام خرتنگ تھا، وہاں پر اپنے ایک رشتہ دار کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ عبد القدوس بن مختار کہتے ہیں کہ خرتنگ پہنچ کر ایک روز میں نے ان کو تہجد کی نماز کے بعد دعا کرتے سنا، خدایا تیری زمین باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ خدا نے یہ دعا قبول کر لی اور چند روز بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ غالب بن جبریل جن کے ہاں امام بخاری رہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ چند روز تک امام بخاری میرے مکان پر بالکل صحیح اور تندرست تھے، آخر بیمار ہوئے۔ اسی حالت میں سمرقندیوں کی طرف سے درخواست آنا شروع ہوئی اور بہت زور دیا گیا کہ آپ سمرقند تشریف لے جائیں۔ انہوں نے حالت مرض میں ہی جانا قبول کر لیا، لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ بخارا کا فتنہ سمرقند بھی پہنچ گیا ہے اور بیکن کی طرح سمرقند میں بھی 2 جماعتیں ہو گئی ہیں، ایک مخالف دوسری موافق، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اب دنیا سے ہی اٹھا لے۔ اختلاف کے بعد سمرقند والوں نے اس بے بنیاد تہمت کے غلط ہونے پہ اتفاق کر لیا کہ یہ بات بالکل جھوٹا الزام ہے آپ پر، اور آپ کے سمرقند جانے پہ زور دیا۔ آپ نے سواری طلب کی اور چلنے کے لیے تیار ہوئے، موزے پہنے، امامہ باندھا۔ 2 لوگوں نے آپ کے بازو تھامے، سواری کی طرف 15-20 قدم بڑھے ہوں گے کہ فرمایا مجھے چھوڑ دو، مجھ میں ذوف بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے دست مبارک اٹھا کر کچھ دعائیں کی اور لیٹ گئے۔
آپ کے جسم سے بے انداز پسینہ جاری ہوا، یہاں تک کہ آپ نے عید الفطر کی رات کو 13 دن کم 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم سے پسینہ جاری رہا، یہاں تک کہ غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیے گئے۔ کچھ لوگ سمرقند لے جانے کے خواہاں ہوئے اور تدفین کی جگہ میں اختلاف ہوا، لیکن بعد میں اس پر اتفاق ہوا کہ خرطنگ میں ہی دفن کیے جائیں گے۔ عید الفطر کے دن نماز ظہر کے بعد دفن کر دیے گئے۔ دفن کے بعد قبر سے ایک نہایت تیز خوشبو پھیلی، جس کو مورخین عنبر اور مشک سے بھی بڑھی ہوئی لکھتے ہیں۔ اس خوشبو کی اس قدر شہرت ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ دور دراز سے لوگ اس خبر کی تصدیق کے لیے آتے اور مٹی ساتھ لے جاتے۔ بستی والوں کو خوف ہوا کہ قبر کی مٹی بچ نہ سکے گی، اس لیے کوئی حفاظت چاہیے، اور اس طرح قبر کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا۔ امام صاحب نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفنانا، ان میں کرتا اور عمامہ نہ ہو۔ بہرحال ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے ایک دن اس کو واپس جانا ہے۔ کسی بھی انسان کو جتنا بھی دنیا میں عروج ملے، موت ہر ایک کا مقدر ہے۔ ہر انسان کی واپسی کا راستہ اسی طرف جاتا ہے، اس سے کسی کو بھی فرار نہیں۔ لیکن اصل خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ انسان اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کے پاس اعمال کا وہ ذخیرہ ہو کہ جو اس کی نجات کا ذریعہ بن سکے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا باعث ہو۔ امام بخاری نے صرف صحیح بخاری ہی نہیں لکھی، اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں آپ کی۔ چند ایک کے نام آپ کو بتا دیتی ہوں کہ صحیح بخاری کے علاوہ التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، الجامع الکبیر، خلق افعال العباد، کتاب الضعفاء الصغیر، المسند الکبیر، التفسیر الکبیر، کتاب الہبہ، اسام الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکنہ، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جزء فی رفع الیدین، بر الوالدین، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق وغیرہ۔ صحیح بخاری کا اصل نام الجامع الصحیح ہے۔ بخاری چونکہ بخارا کی طرف نسبت اور ان کے نام کا حصہ تھا، اس لیے ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، اور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری اسلام میں صحیح ترین کتاب ہے۔ اس پر مستشرقین بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلا ٹامس ولیم بیل لکھتا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ امام بخاری کی تصنیف صحیح بخاری کی سب سے زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ روحانی اور دنیاوی معاملات غرض دونوں حیثیت سے قرآن کے بعد معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، الہامات اور افعال اور اقوال ہی نہیں بلکہ قرآن کے اکثر مشکل مقامات کی تفسیر بھی ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا خیال کیوں پیدا ہوا امام بخاری کے دل میں؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں کچھ تو پچھلی تاریخ کا ہاتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ان کے دور تک جو کچھ جمع ہوا تھا اسے اب باقاعدہ ایک منظم اور مرتب شکل میں جمع کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک استاد تھے جن کا نام اسحاق ابن راہویہ تھا یا راہوے تھا۔ انہوں نے اپنی ایک مجلس میں اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے شاگردوں سے کہا کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ایک مختصر کتاب تم جمع کرتے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ استاد کی یہ بات سن کر فوقع ذلک فی قلبی، یہ بات میرے دل میں اتر گئی، میرے جی میں بیٹھ گئی اور آگ میں روغن کا کام دے گئی۔ میں نے اسی وقت سے اپنے دل میں ٹھان لی کہ یہ کام میں کروں گا، اور پھر صرف ٹھانا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ اسی طرح امام بخاری اپنا ایک خواب بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے حضور کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس سے میں آپ کے اوپر سے مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں۔ بیدار ہو کر تعبیر بیان کرنے والوں سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو تعبیر دینے والوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی حدیثوں کی نسبت کی جاتی ہے تم ان کو دور کرو گے، ہٹاؤ گے، یعنی آپ کی ذات سے متعلق منسوب جھوٹے اقوال جو ہیں تم ان کے رد کرنے کا سبب بنو گے۔ اور یہ بات سچی ثابت ہوئی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس کا خواب سچا ہوتا ہے، اور وہ آپ ہی ہوتے ہیں۔ خواب بھی دراصل کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات اس کی رہنمائی جاگتے میں کرتے ہیں اور بسا اوقات سوتے میں کرتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں انسان جب کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا یا کوئی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دل میں الہام کرتے ہیں کہ یہ کام تمہارے حق میں اچھا ہے یا برا،
بعض اوقات جیسے استخارے کے بعد بھی خواب دیکھتے ہیں آپ، یا استخارے کے بغیر بھی خواب دیکھتے ہیں، تو خوابوں کے ذریعے بھی انسانوں کی بسا اوقات رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ کبھی بھی خواب شریعت کے امور کو نہیں بدل سکتے. یعنی خوابوں کے ذریعے عام روزمرہ زندگی کی رہنمائی تو ہو سکتی ہے کہ کام آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں، لیکن یہ کہنا کہ خواب آپ کو اگر نماز سے روکے تو آپ نماز چھوڑ دیں، تو یہ خواب درست نہیں. صحیح بخاری کتنی مدت میں مکمل ہوئی اور اس کی کیفیت کیا تھی، اس کے بارے میں چند ایک باتیں یہ ہیں. وراق کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ کتاب 16 سال میں لکھی، یعنی اس کتاب کو مکمل کرنے میں 16 سال لگے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث الجامع الصحیح میں اس وقت تک نہیں داخل کی جب تک کہ غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی. ایک دوسری روایت میں اس قدر اور بھی وارد ہوا کہ مسجد حرام میں نے اس کو تالیف کیا اور 2 رکعت پڑھ کر ہر حدیث پہ استخارہ کیا. مجھے جب ہر طرح اس کی صحت کا یقین ہوتا تو میں اس کو اس میں داخل کرتا. اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے حجت بنایا. یعنی لکھنے کا مقصد کیا تھا کہ آخرت میں میری نجات ہو جائے، یعنی اللہ کی خاطر یہ کام کیا. کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا تھا. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی کوئی کام کریں چھوٹا یا بڑا تو اس میں کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت کچھ کیا، ہمیشہ سوچے کہ اگر اس کے عوض میری نجات ہو جائے، اللہ کے ہاں میری معافی ہو جائے، تو میرے لیے اس کا سب سے بڑا انعام یہی کافی ہے. امام بخاری نے اپنے بعض ابواب کو حجرہ نبوی اور ممبر کے درمیان بیٹھ کر بھی لکھا، روضۃ من ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں، اور وہاں بھی آپ کا طریقہ کار کیا تھا، اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر حدیث لکھتے. اور کتاب التفسیر لکھتے وقت نہ صرف یہ کہ دن کو کام کیا بلکہ راتوں کو بھی کئی بار اٹھ کر نشان لگاتے اور سو جاتے، پھر نشان لگاتے اور اس کے بعد ان کو درج کرتے. اس کتاب کو لکھنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ کتاب لکھی ہوئی بند پڑی، بلکہ انہوں نے خود بھی اس کو پڑھایا، یعنی خود تالیف کر کے پھر اس کو پڑھایا. اور کہتے ہیں کہ 90,000 لوگوں نے آپ سے یہ کتاب آپ کی زبانی سنی تھی، یعنی ایک ایک کر کے نہیں بلکہ اکٹھی ایک مجلس میں کئی ہزار لوگ ہوتے ہوں گے. اور پھر ان میں صرف عام قسم کے لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے علماء بھی شامل تھے کہ جو آپ سے یہ کتاب سنا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، ان کے سامنے بھی اس کو پیش کیا گیا. سب نے پسندیدگی کی نگاہ سے کتاب کو دیکھا اور بالاتفاق صحت کی شہادت دی، مگر 4 حدیثوں میں کلام کیا. یعنی 4 حدیثوں کے بارے میں ان علماء نے کچھ کلام کیا، وہ جو پڑھیں گے آپ تو اس میں آ جائے گی بات. صحیح بخاری کا اگرچہ نام جو مشہور اور معروف ہے وہ صحیح بخاری ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح. یہ مختصر نام ہے، لیکن مکمل نام ہے الجامع الصحیح من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. مطلب کیا ہے؟ الجامع یعنی ایک کمپریہنسو کتاب ہے، الصحیح جو صحیح ہے کس چیز کے بارے میں ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وسننہ اور آپ کی سنتوں کے بارے میں، وایامہ اور آپ کے ایام کے بارے میں، یعنی تاریخ. ایام کا مطلب ہے ہسٹری. امام بخاری نے محض احادیث جمع ہی نہیں کی بلکہ ان کے اندر سے ان کو ابواب میں اس طرح تقسیم کیا کہ ان ابواب کے جو عنوانات بنائے ان کا خاص تعلق ہے احادیث کے ٹیکسٹ کے ساتھ. یعنی صرف حدیث نہیں بلکہ اس کے عنوان بھی ایک طرح سے تجویز کیے، جن کو تراجم ابواب کہا جاتا ہے. بہت سی کتابیں اس کتاب کی شرح میں لکھی گئی ہیں، جسے قرآن پاک کی تفسیر لکھی گئی ہے نا، اس کتاب کی شرحیں لکھی گئی ہیں. یعنی حدیث کی شرح ہوتی ہے، تفسیر نہیں کہلاتی. تفسیر کس کی کہلاتی ہے؟ قرآن پاک کی. اور شرح احادیث کی، جس کو ہم تشریح بھی بولتے ہیں یا حواشی کہتے ہیں ان کو. صرف ان کے نام پڑھوں گی. جیسے مثلا اگر آپ قرآن پاک کی تفسیر کا نام لیتے ہیں، مثلا ترجمان القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، معرف القرآن ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ تفسیریں ہیں جو اردو میں، عربی میں بھی ہے بے شمار. تو اسی طرح صحیح بخاری کی کچھ شرحوں کے نام، اگرچہ نام ذرا آپ کو انیوژل لگیں گے، عجیب لگیں گے، لیکن سننے میں حرج نہیں. یہ باتیں سن کے پھر ایک مزاج بنتا ہے انسان کا، کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز کو سن کے انہیں اپنے اندر جذب کرنے کا. مثلا اعلام السنن، شرح المحلب، مختصر شرح المحلب، الاجوبہ علی المسائل المستغربہ من البخاری، شرح السراج، شرح ابن بطال. یہ جو شروحات ہیں یہ بھی اصل میں منسوب ہیں اپنے لکھنے والوں کے نام سے. پھر الاشبیلی کی شرح صحیح البخاری، پھر التمیمی کی شرح صحیح البخاری، شرح ابن التین، شرح ابن المنیر. یہ نام اس لیے بھی سننا ضروری ہے کہ بعض اوقات جب آپ بخاری کا اردو میں بھی کوئی حاشیہ پڑھتے ہیں نا نیچے، تو اس میں یہ کوٹ کرتے ہیں کہ فلاں نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے، اور وہ یہ نام لکھیں گے اور آپ کہیں گے یہ کیا عجیب و غریب باتیں، اور آپ تنگ آ کے چھوڑ دیں گے.
لیکن یہ نام سنے ہوئے ہوں گے تو ایٹ لیسٹ جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پڑھا جائے گا، ایک علم کا دروازہ ذرا کھلے گا. المتواری علی تراجم البخاری، شرح صحیح البخاری لأبی الاسبع، شرح صحیح البخاری للحلبی، التلویح، مختصر شرح مغلطائی، الکواکب الدراری، مجمع البحرین وجواہر البحرین، شواہد التوضیح، اللامع الصبیح، التلقیح لفہم قارئ صحیح، فتح الباری. یہ جو فتح الباری ہے یہ ایک بہت مشہور شرح ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری کے بعد اب مزید کسی اور کتاب کی گنجائش نہیں رہتی. غایت التوضیح للجامع الصحیح، الکوکب الساری فی شرح الجامع لصحیح البخاری، پھر علامہ عبد الرحمن البحرہ کی شرح صحیح البخاری، پھر اسی طرح الحلبی کی شرح البخاری، داودی کی، عثمانی کی شرح صحیح البخاری، یہ علامہ سندھی کے ایک شاگرد ہیں علی بن مصطفیٰ، ان کی ہدی الساری، مقدمت فتح الباری، پھر الاعلام بمن ذکر فی البخاری من الاعلام، تعلیق التعلیق، انتقاض الاعتراض، تجرید التفسیر، عمدۃ القاری، یہ بھی بہت مشہور شرح ہے عمدۃ القاری، بہت سنیں گے آپ اس کا ذکر. شرح صحیح البخاری، التنقیح، نکت، مصابیح الجامع، التوشیح علی الجامع الصحیح، اور اس کے علاوہ بہت سی اور جن کی تعداد 86 ہے، اور یہ تعداد ہے 1320 ہجری تک کی، اس کے بعد کی نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کو کس قدر توجہ دی گئی اور کتنے لوگوں نے اس کے اوپر اپنی محنت کی. عربی میں جو کل شروحات ہیں وہ 108 ہیں، پھر اردو میں ہیں، اردو اور انگریزی وغیرہ میں ان کو ملا کر تعداد 142 بنتی ہے تقریباً. یہ بھی پرانی باتیں ہیں، موجودہ دور میں مزید کچھ نہ کچھ اور کام ہوا ہے اور ہر دور میں کام ہوتا ہی رہا ہے. سوال ہے کہ امام بخاری کی کتاب کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان پر قائم رہو گے گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. کتاب اللہ کے بعد درست ترین کتاب بخاری شریف کو مانا گیا اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں. تو پھر امام بخاری کے اجتہاد کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں دیگر ائمہ کرام کے اجتہاد کی اہمیت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، علماء کرام جو مجتہدین کے درجے پہ پہنچے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور ان کو مصیب سمجھنا چاہیے. مصیب کا مطلب یہ کہ انہوں نے درست ہی کیا. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر لانتان یا ان کو برا بھلا یا ایک کو دوسرے کے مقابلے میں حقیر ثابت کریں یا برا بھلا کہیں، اس لیے کہ مجتہد اگر غلطی بھی کرتا ہے تو بھی عند اللہ ماجور ہے، اس کو پھر بھی اجر مل جائے گا. لیکن اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے تو پھر ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے کہ اسی کی بات لیں اور دوسرے کی چھوڑ دیں. دوسری بات یہ کہ معصوم صرف پیغمبر ہوتے ہیں، خواہ امام بخاری ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو، ہمیں اس کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے تو کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی یا اس کی تو کوئی سوچ یا کوئی اس کا فہم میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، اس بات کا چانس ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان سے بھی کوئی بات جو ہے وہ انہیں درست طور پر سمجھ نہ آئی ہو. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اگر امام بخاری ایک صحیح دلیل لاتے ہیں، ایک صحیح حدیث لاتے ہیں تو اس کو ہم لیں گے، لیکن اگر امام بخاری ایک منسوخ حدیث پر ایک حکم رکھتے ہیں تو ہم اس حکم کو نہیں لیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ امام بخاری اور دوسرے ائمہ میں فرق کیا ہے. ایک ہلکا سا فرق یہ بتا دوں کہ امام بخاری نے جو اجتہاد کیا ہے اس میں وہ دلیل لے کر آئے ہیں اور ایک صحیح حدیث سے دلیل لائے ہیں، جبکہ دیگر ائمہ کے اجتہاد میں ہم ان کی کتابیں اگر پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سی چیزیں ضعیف بھی مل جائیں گی. یہ فرق ہے ایک بڑا واضح سا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کے پاس دلائل اصح الکتب ہے اور صحیح ترین احادیث پر مبنی ہے ان کی کتاب تو اس میں کہ ان سے خطا کبھی نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہم غلوف کر رہے ہیں، ہمیں اس غلوف سے بچنا چاہیے. اصل چیز جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب بھول چوک قصور سب کچھ معاف کر دیا اور صحیح ترین دین آپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا. لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد فلاں بھی اسی درجے پر ہے تو پھر وہ رسول اور ایک عام عالم میں فرق کیا رہا، تو یہ غلو نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں تو اس قسم کے رجحان پرورش پا گئے کہ جس میں عام مجتہدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے اہمیت دی جاتی، ان کی بات مان لی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات صحیح ترین بھی ثابت ہو تو ہم اس کو ماننے میں اعتراض کرتے ہیں یعنی جھجکتے ہیں. تو ہماری اصل چیز کیا ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں کہ جیسے صحابہ کرام اپنی رائے سے فوراً رجوع کر لیتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ حکم نہیں پتا تھا
تو اس میں یہ ہے کہ بخاری کا انتخاب بھی میں نے اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس میں جو چیزیں آتی ہیں ان کے ساتھ صحیح دلیل ہے. جہاں جہاں اگر کوئی منسوخ یا کوئی ایسا حکم ہے تو دوسرے ائمہ کرام کے اس پہ نقد موجود ہے, اس کو پھر ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے, جس سے معاملہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. لیکن جو پڑھتے ہیں اس پر پوری تسلی اور شرح صدر ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو چنا گیا ہے تاکہ آپ کے پاس جو نالج ہو دلیل کے ساتھ ہو, اوتھینٹک ہو, آپ عمل کریں, اطمینان کے ساتھ کریں کہ میں جو کر رہی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قبولیت ہوگی, کیونکہ میں ایک صحیح دلیل پر مبنی کام کر رہی ہوں. دیگر ائمہ کرام کے جہاں اجتہادات ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن فی الحال آپ اتنے زیادہ چیزوں کے اگر مکلف کر دیے جائیں تو شاید کچھ بھی کرنا ممکن نہ رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.